تو آیت نمبر ہماری 112 ہے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ضربت ڈال دی گئی، مار دی گئی، جما دی گئی، چسپاں کر دی گئی، علیہم الذلۃ علیہم ان پر، ذلت ذلت، عین جہاں کہیں، ما جو ثقفو وہ پائے جائیں، جہاں کہیں وہ پائے جائیں ان پر ذلت جو ہے وہ چپکا دی گئی، الا مگر، بحبل من اللہ مگر اللہ کے، حبل ہم نے پیچھے پڑھا نا رسی، تو عہد اس کا مراد تھا، تو اللہ کے وعدے کے ساتھ، وحبل من الناس اور لوگوں کے وعدے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ عہد کر کے، وباء اور وہ حقدار ہوئے، وہ لوٹے، وہ مستحق ہوئے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے غضب کے وہ حقدار ہوئے، وضربت اور چسپاں کر دی گئی، مار دی گئی، علیہم ان پر، المسکنۃ مسکینی، محتاجی، ذالک یہ، بأنہم یہ کس لیے ہوا کہ بے شک وہ لوگ، کانوا وہ تھے، یکفرون انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر حق ناحق طور پر، ذالک یہ، بما اس وجہ سے، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون نافرمان، حد سے بڑے ہوئے، حد سے آگے نکلے ہوئے۔ تو یہ آیت نمبر 112 جو ہے یہ یہود کے لیے، جو ہمارا پیچھے پس منظر چل رہا تھا سارا، تو وہ یہود کو پہلے ان کے بتائے گئے تھے ان کے جرم، اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ سے دعوت دی گئی تھی۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ اس آیت میں جو ہیں، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، لیکن یہ اکثر ان میں سے جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو اس سے پہلے اللہ پاک نے بتایا کہ یہ اب آپ کو اعلان، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ اب آپ کو، یعنی یہود جو ہیں وہ اب آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر یہ کہ تھوڑی بہت اذیت، تھوڑی بہت تکلیف، اور اگر یہ آپ سے لڑائی کریں، جنگ کریں تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، کوئی جم کے لڑنے والے نہیں ہیں، یعنی بہادری کے ساتھ لڑ کے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تھوڑی سازشیں وغیرہ کریں گے اور تھوڑی بہت تکلیف دیں گے، اور جو ہے نا بھاگ جائیں گے پشت پھیر کر، پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ان کو ملے گی۔ جو ہماری آج کی آیت ہے نا، اسی پس منظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کی مدد کوئی نہیں کرے گا، ان کو مدد نہیں دی جائے گی، یہ جو ہیں جنگ میں جم کر نہیں لڑ سکتے۔ تو اب آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں تو یہ جم کے اب کہیں بھی نہیں لڑ سکتے، جب بھی کہیں جنگ ہوتی ہے نا، دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، دوسروں کو آگے کر دیتے ہیں اور خود پیچھے رہتے ہیں۔ اور اب اللہ پاک فرما رہے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ، ان پر تو ذلت اللہ پاک نے چسپاں کر دی ہے، اینما ثقفوا جہاں کہیں یہ پائے جائیں، مگر یہ کہ الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے وعدے میں آ جائیں، یعنی اللہ کے وعدے کے ساتھ، یعنی کسی اور قوم سے جب ان کا کہیں بھی یہ جہاں رہتے ہیں وہاں پر اللہ کے عہد کی وجہ سے یہ امان میں آ جائیں کہ ہم اپنے
اپنی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور آپ کو نہ تکلیف دیں گے، نہ لڑیں گے، نہ کچھ کریں گے، سائڈ پہ ہو کر اپنا کام کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ جو ان کے ساتھ نہیں لڑتا اس سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو اللہ کا عہد ہے، ہم اس عہد کی پاسداری کریں تو پھر ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو گویا اللہ کے عہد کی وجہ سے ان کو امان مل سکتی ہے، ورنہ تو ان پر ذلت جو ہے وہ تو چسپاں کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے عہد کے ساتھ، یا تو یوں کریں کہ جہاں یہ رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے معاہدہ کر لیں صلح کا، تو وہ لوگ ان کو نہ کچھ تکلیف دیں اور صلح کے ساتھ رہیں۔ بس یہ دو صورتیں ہی ہیں کہ ان دو صورتوں کے ساتھ ہی یہ دنیا میں رہ سکتے ہیں، ورنہ اللہ پاک نے ان پر ذلت جو ہے وہ چسپاں کر دی ہے۔ بغضب من اللہ، یہ وباء بغضب من اللہ، اور وہ حقدار ہوئے اللہ کے غضب کے، یعنی اللہ کے غضب کے مستحق یہ جو ہے نا اس وقت یہ قوم ہے۔ وضربت علیہم المسکنۃ، اور ان پر مسکینی محتاجی بھی چسپاں کر دی گئی، چپکا دی گئی۔ اب یہ غضب جو ہے ان لوگوں پر نازل ہوا، تو یہ وہی غضب سے بچنے کی دعا جو ہے ہم سورۃ فاتحہ میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر آپ کا انعام ہوا، جو ان پر آپ کا غضب نہیں ہوا، جن پر آپ کا غضب نہیں ہوا۔ تو یہ مغضوب قوم جو ہے یہ یہود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے غضب یہاں پر دیکھ لیں آپ کو اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہود مدینہ جو تھے جب انہوں نے بدعہدی کی، تو ہم نے ابھی سیرت کے ٹاپک میں بھی پڑھا نا کہ ان کو جلا وطن کر دیا تھا، مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو اس طریقے سے ان کی سازشوں کی وجہ سے ایک قبیلے کو نکالا، دو کو نکالا، پھر بعد میں یہ خیبر میں اکٹھے ہو گئے، پھر آخری مارکہ جو تھا وہ خیبر میں ہوا۔ تو اس مارکے میں ان کی تمام قوت کو ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر میں ان کی پوری قوت جو تھی ختم کر دی، اور ان کے خلاف جو فتح حاصل ہوئی تھی مسلمانوں کو، تو اس میں پھر جو فیصلہ کیا گیا ان کی تورات کے مطابق، عبداللہ بن سلام سے انہوں نے فیصلہ کروایا تھا کہ یہ یہود کے عالم ہیں تو یہ ہمیں ان کا فیصلہ ہم منظور کریں گے، تو وہ انہوں نے تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو ان کے قیدی ہیں ان کو جو ہے عورتیں اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ قید کر لیے جائیں، اور بوڑھے بھی جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، اور یہ کہ یہ جزیہ دیں، فدیہ، جزیہ کے لیے وہ جو خیبر کی زمین تھی وہ ساری کی ساری مال غنیمت میں مسلمانوں کو مل رہی تھی، تو وہ جزیہ جو تھا پھر ان کی درخواست پر یہ کیا گیا کہ زمین یہ رکھ لیں اور پیداوار کا آدھا حصہ ہر سال جزیے کے طور پر یہ دیا کریں گے۔ تو گویا اللہ پاک نے ان کا زور توڑ دیا، اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ ان کی اپنا کوئی ان کا ملک نہیں ہے۔ جیسے ہر قوم نے کوئی نہ کوئی ملک تو لیا ہی ہوا ہے نا، ہندوؤں کے پاس ہندوستان ہے، اور جو کمیونسٹ ہیں اور جو کیپٹلسٹ ہیں، اور یہ جو کوئی بھی مذہب کے عیسائی ہیں، جو بھی کوئی مذہب کو ماننے والا ہے، ان کے پاس اپنے ملک ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی اپنے اپنے ملک ہیں، لیکن ان کے پاس، یہودیوں کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں، اپنی کوئی زمین نہیں۔ یہ رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں؟ الا بحبل من اللہ، یا تو اللہ کے وعدے کے اندر آ کے رہتے ہیں، وحبل من الناس، یا لوگوں کے ساتھ عہد کر کے یہ رہتے ہیں، اپنی ان کی کوئی زمین نہیں ہے۔ تو لوگوں کی پشت پناہی سے ان کو حاصل ہو جائے تو تب یہ سروائیو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی حاصل ہو جائے تو یہ تب یہ رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہ جو ہماری شریعت جو ہے وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جو بھی کوئی یہ عورت، کتابی عورت، اس سے اہل کتاب کی جو کوئی عورت ہے، جو باقی لوگ جو لڑتے نہیں ہیں، بچے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، وہ اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں،
تو وہ لڑائی نہیں کرتے، لڑائی میں شریک نہیں ہوتے، تو ان کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اور اگرچہ کہ یہ ان کی یہ کافرانہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، لیکن بہرحال دنیا میں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے یہ دستاویز جو ہیں مسلمانوں کو دی ہیں، تو مسلمان اس کی پاسداری کرتے ہیں، تو یا پھر یہ جہاں کہیں رہتے ہیں معاہدے کر لیتے ہیں، اور معاہدوں کی وجہ سے لوگوں کی پشت پناہی حاصل کر کے تو پھر یہ آزادی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسرائیل تو ان کا ملک ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے نقشے پہ موجود ہے، تو وہ تو وہاں رہ رہے ہیں، تو یہ جو ہے ان کا اپنا ملک نہیں ہے، یہ انہوں نے غصب کیا ہے، چھینا ہے، اور دھوکے سے یہاں پر آ کر بسے ہیں۔ تو مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کے جو ارشادات ہیں اس میں کوئی شک ہے، بلکہ قرآن کے ارشادات جو ہیں اس سے تو یہودیوں کی حکومت کبھی قائم ہی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے، یہ دراصل امریکہ اور برطانیہ کے مفادات کا جو تھا، ایک ایجنڈا تھا کہ ان کے مفادات کی، اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اپنا اسلحہ جو ہے وہ بیچنے کے لیے، اور اپنا ایک اڈا جو ہے وہ گلف میں مسلمان عرب ممالک جو ہیں وہ چونکہ خوب دولت مند ہیں، وہاں تیل اور سونے کی وجہ سے وہ دنیا کی معیشت میں ان کا اچھا ایک رول بنتا تھا، تو ان لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے یہودیوں کو وہاں پر بسایا، زبردستی بسایا، بستیاں بسائیں، اور ان کو پیسے دیے کہ وہ بھاری بھاری قیمتوں پر یہاں کے لوگوں سے زمینیں خرید لیں، زمینیں خرید لیں اور کالونیاں بنا لیں۔ پہلے چھوٹی سی بستی قائم کی ہوتے تو پشت پناہی تو ان کو باہر سے آ رہی ہے نا، یہ امریکہ اور برطانیہ کی پشت پناہی ہے۔ ایک تو ان کو اسلحہ بیچنے کا اڈا مل گیا کہ اس حساب سے وہ اپنا اسلحہ ادھر بھیجتے ہیں اور عربوں کو خوف دلاتے ہیں کہ بھئی یہودی تم پر حملہ کر دیں گے، تو عرب ان سے اسلحہ خریدتے ہیں، اور یہودیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے مفادات کا تحفظ کرو، ہم تمہاری بیک پر ہیں، تم مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ۔ تو فلسطینیوں کے ساتھ وہ ان کی روزانہ جنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے، اور وہ مسلمان جو ہیں ان سے بچنے کے لیے ان کا اسلحہ خریدتے ہیں، اور فلسطینیوں کا خون جو ہے یہ مفت میں بہاتے رہتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ان کا ایجنڈا تھا۔ اس میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ ان کا تو ملک ہے، ان کا ملک آج امریکہ ہاتھ کھینچ لے، برطانیہ آج ہاتھ کھینچ لے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ملک ختم ہے، ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لڑ سکیں، نہ تو ان میں بہادری ہے، نہ ان میں جرت ہے، نہ ان کی کہیں اللہ کی طرف سے پشت پناہی کی جائے گی۔ بس یہ ہے کہ لوگوں کے بل بوتے پر یہ رہ سکتے ہیں، کسی دوسرے کے بل بوتے پر یہ راج کر سکتے ہیں۔ تو ہیں تو یہ شاطر قوم، سازشی قوم، تو سازشیں رچا رچا کے یہ اپنا وجود برقرار رکھنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ہے کہ اللہ پاک نے بتا دیا نا کہ ان کو یہ حقدار ہوئے اللہ کے غضب کے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکینی اور محتاجی جو ہے وہ چسپاں کر دی گئی۔ محتاجی اس حوالے سے ہے نا کہ لوگوں کے پشت پناہی کے یہ محتاج ہیں، خود سے یہ اب یہ نہیں سروائیو کر سکتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اب اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ، ایسا کیوں ہوا ان کا حال کہ یہ کہاں یہ دنیا کی بہترین قوم تھے، کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ میں نے تم کو فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ کہاں یہ بہترین قوم تھی اپنے زمانے کی، اور کہاں اتنی ذلت اور اتنی محتاجی کہ یہ ان کا لفظ جو ہے، ان کا نام جو ہے نا، وہ بھی ایک ناپسندیدہ بن گیا، ناپسندیدہ قوم۔ ایک ہمارے ہاں تو اتنا ناپسند کیا جاتا ہے یہ لفظ یہودی کے، کسی ظالم اور بالکل ہی برے کردار کے شخص کو بھی، سخت دل کے بندے کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو یہودی ہے پورا، مطلب کہ گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک ان کا امیج اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ان کو کوئی بھی جو ہے نا پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنے دین کی اشاعت نہیں کر سکتے، جیسے عیسائی جو ہیں، مشنریز جو ہیں، وہ اپنے دین کی اشاعت کرتی ہیں نا، کہ وہ مشنریز ان کی جاتی ہیں اور اپنے دین کی تبلیغ کر کے لوگوں کو عیسائیت کی طرف دعوت دیتی ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کو بس یہی ہے کہ جو ان کے ہاں پیدا ہو گیا، ان کی نسل میں آ گیا، بس وہی یہودی ہے۔ یہ نسلاً جو ہے نا یہودی بنتے ہیں، باہر سے کوئی
جو ہے ان کے اندر ان کی قوم میں نہیں آ سکتا، تو اس لیے تعداد میں بھی تھوڑے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ان کا حال ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کفر کرتے تھے، یہ بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی تھوڑی سی تعداد ہے، ایک یہ چھوٹی سی ریاست ان کی جو انہوں نے بنا لی ہے، وہ دھوکے کی ریاست، تو اس کو تعداد وہ تھوڑی سی ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ لیکن مسلمان بھی اب جو ہیں، خاص طور پہ عرب ممالک جو ہیں، وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ پہلے یہود کیا کرتے تھے۔ ان میں کوئی فرق نہیں رہا، ان کی مسلمانی کہیں نظر نہیں آ رہی، یہ وہی کام کر رہے ہیں، وہی نافرمانیاں کر رہے ہیں جو کہ اپنے زمانے میں یہود کیا کرتے تھے۔ تو جب سب چیزیں ان کی بھی ختم ہو رہی ہیں، ویسے ہی اسلامائزیشن بالکل ختم ہی ہو گئی ہے، تو پھر وقت قریب ہی ہے کہ مسلمانوں کا بھی ایسا ہی حال اللہ تعالیٰ کر دے گا جیسا کہ یہودیوں کا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وجہ بتاتے ہیں کہ یہ حال کیوں ہوا، تاکہ مسلمان الرٹ ہو جائیں، مسلمان وہ والے کام نہ کریں، امت مسلمہ جو ہے، امت محمدیہ وہ کام نہ کرے۔ تو وجہ یہ بتائی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور یہ قتل کرتے تھے نبیوں کو نہ حق طور پر، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ حد سے بڑھ چکے تھے، بالکل ہی نافرمان ہو چکے تھے۔ تو یہ جو وجوہات اللہ پاک نے بتائی ہیں، 4 بتائی ہیں۔ کتنی وجوہات بتائیں ان کی ذلت، ان پر جو ذلت آئی، ان پر جو اللہ کا غضب آیا، تو کتنی وجوہات سے آیا؟ 4 وجوہات بتائی ہیں۔ پہلا یہ کہ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے۔ یہ وجوہات، یہ والی وجہ جو ہے، یہ تو مسلمانوں میں بھی اب بالکل پائی جا رہی ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار سے مطلب یہی ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، اللہ کے پیغمبر اور رسولوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ نمبر 3، انہوں نے عصیان اور نافرمانی، اسوا ذالک بما اسوا، عصیان اور نافرمانی کو اپنا شعار بنا لیا۔ اور نمبر 4 کہ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے بڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ عدوان اختیار کیا، یعنی حدود الہی کو توڑ کر قوانین الہی کی پابندی نہیں کی، قوانین الہی کی پابندی کو ختم کر دیا، بالکل ختم کر دیا، پابندی اختیار نہیں کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت نہ کرنا، قوانین الہیہ کی پابندی نہ کرنا، احکام الہیہ کے دائرے اور حدود سے نکل جانا اور ان کا انکار کرنا، یہ وہ مسلمہ جرم ہیں جو غضب الہی کو دعوت دیتے ہیں، اور قومی تباہی جو ہوتی ہے نا، وہ یہ اس کا باعث ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مغضوب قوموں کے جو واقعات بتا رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایسی روش پر نہ چلیں۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بچائے ان کاموں سے جو کہ یہ کرتے تھے۔ تو جو نبیوں کو قتل کرنے کی ایک بات یہاں پر اللہ پاک نے بتائی، تو حدیث میں آتا ہے کہ کیا کرتے تھے یہ لوگ اس کا حدیث ہے کہ ابو داؤد کی، کہ نبی کہ بنی اسرائیل ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور دن کے شروع حصے میں یہ کام کرتے اور آخری حصے میں اپنے اپنے کاموں میں بازاروں میں لگ جاتے، کوئی پشیمانی، کوئی فکر، کچھ نہیں ان کو محسوس ہوتا تھا، اور شام کو جا کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو جو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مغلوب ہی رکھے گا اور تم لوگوں کو غالب رکھے گا، تو یہ مسلمانوں کو اس وقت تک کے لیے ہے نا، جب تک کہ مسلمان ان آیات پر عمل کر رہے ہیں۔